السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالوہاب احمدانی۔ خبروں کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں پاکستان بھر سے اہم خبریں۔ ضلع لنکانہ کے مصوری مقابلوں میں پہلی پوزیشن سعیدہ رباب، دوسری پوزیشن آمنہ جمیل جبکہ تیسری پوزیشن مبشرہ اور گرومستک سنگھ نے حاصل کی۔ پنجاب آرٹ کونسل افراز احمد نے کہا کہ انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ اپنے مشن اور ارادوں کو مضبوط کرتے ہوئے تحصیل، ضلع، ڈویژن اور صوبائی سطح پر تمام وہ بچے جو کہ نظر انداز ہو رہے تھے ان کے فن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے تاکہ بچے اپنی صلاحیت و فن اور ضلع سے ڈویژن سے صوبائی اور صوبائی سے وفاق اور عالمی سطح تک پہنچا سکیں۔ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز محمد ساجد ندیم اور دیگر شرکا تقریب میں شریک تھے۔ پنجاب آرٹ کونسل اور مہمان خصوصی کی جانب سے بچوں کو خوب حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ ان کا مورال بلند ہو سکے۔ آج کے پروگرام کے ججز کا تعلق لاہور نیشنل کالج آف آرٹ سے تھا جو کہ جنوبی ایشیا میں اپنی منفرد نوعیت کی پہچان رکھتا تھا۔ ججز میں میڈم شیریں بانو رضوی صاحبہ، میڈم ربیہ عاصم صاحبہ اور عرفان جاوید شامل تھے۔ ججز نے اب بچوں کی صلاحیت کو سراہتے ہوئے ان میں نقد انعامات اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے اور انہوں نے کہا کہ انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب حکومت کے اس احسن اقدام کو تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے منفرد پروگرام منعقد کروائے جائیں گے تاکہ بچوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جا سکے جہاں وہ اپنے فن کو لوا بآسانی منوا سکیں۔ ڈڈیال شہر میں باران رحمت برس پڑی، لوگوں نے چادریں اور کوٹیاں نکال لیں، جاتی سردی واپس آ گئی، موسم نہایت ہی سرد، گندم کی فصل کے لیے نہایت ہی مفید، کسان بھائیوں میں ایک بار پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چکوال ڈیرہ بہادر ٹاؤن شہنشاہ چوک چکوال شہر والوں کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا سلسلہ جاری۔ رکن پنجاب اسمبلی ایم پی اے حلقہ پی پی 20 چودھری محمد سلطان حیدر علی خان اور ان کے بھائی نوجوان مسلم لیگی رہنما و انچارج سیکریٹریٹ ایم پی اے ہاؤس چودھری شہریار سلطان اور رضوان رضی نے گلشیر خان سابقہ کونسلر بلدیہ سکندر جٹ عبدالغفار خان اور بنارس خان کی والدہ کے انتقال پر ان کے ڈیرے بہادر ٹاؤن شہنشاہ چوک پر اظہار تعزیت کی اور ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ آزاد کشمیر بھر کی طرح ضلع باغ میں بھی شہری دفاع کے عالمی دن کی طرح ضلع باغ میں بھی واک کا انعقاد کیا گیا۔ جوہری ضلع ہیڈ کوارٹر کا چکر لگانے کے بعد ڈپٹی کمشنر آفس کے احاطے میں اختتام پذیر ہوئی۔ واک کے اختتام پر میونسپل کارپوریشن کے ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر مدثر فاروق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شہری دفاع غلام محی الدین، ڈپٹی میئر افراز گردیزی، پروفیسر اخلاق شاہ، صغیر الحسن اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری دفاع کی رضاکار کسی بھی ناگوانی صورتحال سے نمایاں کردار ادا کرتے رہتے ہیں، جنگ، سیلاب، آتشزدگی اور کوئی بھی ڈیزاسٹر کی صورتحال میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حکومت ان کے مسائل حل کرنے میں بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ 100-150 ایک ریکگنائز ہر وارڈ سے آپ کو والنٹیئر مل جاتا ہے، اس کی ٹریننگ کا ارینجمنٹ آپ کرتے ہیں اور دیگر جو سہولیات آپ نے کی ہیں، ریکگنیشن فیلڈ میں اس کی پہچان، اس کو کام کرنے کے مواقع فراہم ہوں، تو فیلڈ کے اندر لوگ موجود ہیں جو کام کرنا۔ میں صغیر صاحب کو جانتا ہوں، جب ہم بہت چھوٹے تھے، چاچا بہار سین جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ریمارکیبل کردار رہا ہے اس بات کے سول ڈیفنس میں۔ خواجہ اکرم صاحب کا کردار بہت جاندار رہا ہے چونکہ ہم نے ان کو خود دیکھا اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں۔ ایک اور صاحب واقعتاً بڑا ایکٹیو رول تھا، ان کے دفاتر تھے۔ ہماری حوصلہ افزائی کرنے پر بالخصوص ڈپٹی کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس چونکہ جمعہ ہے، اس میں آپ مزید تاخیر نہیں۔ کارگزاری کے بارے میں بتائیں اور افادی طور امید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مہمانان گرامی کو السلام علیکم۔ سول ڈیفنس کا جو مین شعبے ہیں وہ شریک ہوئے، میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اللہ تعالیٰ جو مختلف نوعیت کے جو ڈیزاسٹرز ہیں اور کیفیات ہیں، اس طرح کی جو غیر معمولی کیفیات ہیں، اس میں فری آف کاسٹ اپنی سروسز فراہم کرتے ہیں اور اپنے سماجی شعور کا جو ہے وہ بہترین اپنا جو ہے وہ ایکسپوجر لوگوں کو دکھاتے ہیں، ایک راستہ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ دنیا میں تمام چیزیں جو ہیں وہ روپے پیسے سے اور اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی منفعت بخش کسی منافع کی وجہ سے جو تمام کام بندہ دنیا میں نہیں کرتا، بلکہ بہت سے کاموں کا مقصد جو ہے اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو جو سول ڈیفنس ہے، جو پوری دنیا میں جو سول ڈیفنس ہے، وہ بنیادی طور پر شہریوں کے سماجی شعور کا اظہار ہوتا ہے۔
اگر ہمارے میں اور جو جانوروں میں، اگر جانوروں کی ایک بستی آباد ہو جائے اور انسانوں کی ایک بستی آباد ہو جائے، اس میں جو تفریق کرنے والی چیز ہوگی وہ سماجی شعور ہوگا، اور انسان کی وہ صحیح اور کوشش ہوگی کہ جس میں وہ آرگنائز ہو کر ایک دوسرے کے کام آ سکے. اور اس طرح کی یہ جو آرگنائزیشنز ہیں، خاص طور پر شہری دفاع، یہ والنٹیئرزم، یہ بیسیکلی ہاتھی ویلفیئر سوسائٹی ہارون آباد چیریٹی کانفرنس زینہ میڈی کیئر سینٹر میں منعقد کی گئی. کانفرنس میں مخیر افراد اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. ہارون آباد شہر کی سب سے پرانی اور فعال ویلفیئر سوسائٹی ہاتھی ویلفیئر سوسائٹی کی چیریٹی کانفرنس کے سلسلے میں سالانہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سوسائٹی کی جانب سے کیے گئے ویلفیئر پروجیکٹس کی تفصیلات شرکاء کے سامنے رکھی گئیں. سوسائٹی کی طرف سے صحت کے شعبے میں نمایاں کردار ادا کیا جا رہا ہے، جس کی مثال زینہ میڈی کیئر سینٹر ہے، جہاں جنرل علاج کی بہترین سہولیات مستحق لوگوں کو مفت مہیا کی جاتی ہیں. یہاں ڈیلائسس سینٹر آرگینک کو بھی تمام تر سہولیات فری آف کاسٹ موجود ہیں. چیریٹی کانفرنس میں میاں عبدالواحد MS تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہارون آباد ڈاکٹر انور سکھیرہ، راؤ شعیب احمد اور ہاتھی ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران امین مغل، ملک ریاض احمد خلجی، محمد جاوید سمیت دیگر عہدیداران اور شہر کی سماجی اور مخیر شخصیات نے شرکت کی. اور ہاتھی ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کیے گئے اقدامات پر انتظامیہ کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا. ننکانہ صاحب کی حدود میں چوری کی ایک اور واردات. گردوارہ جنم استھان کے حق میں چوری کی واردات اہل خانہ شادی کی تقریب پر گئے ہوئے تھے کہ نامعلوم چور گھر میں داخل ہو کر 9,65,000 کی نقدی رقم اور دیگر سامان لے اڑے. گردوارہ جنم استھان کے حق میں چوری کی واردات نامعلوم چور اہل خانہ کی غیر موجودگی میں تالے توڑ کر گھر میں داخل ہو کر گھر میں موجود سیف الماری میں پڑی رقم 9,65,000 اور دیگر قیمتی سامان چوری کر کے فرار. چوری کی واردات کا علم اس وقت ہوا جب اہل خانہ گھر آئے اور اہل خانہ کا شہر بھر میں ڈکیتی اور چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں میں اضافے پر شدید احتجاج. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. ڈکیتی چوری کہہ لو جی، بس نا 9,65,000 نیٹ کیش کا باقی تالے تلے توڑے، انہوں نے دروازے توڑے ہیں. 9,65,000 نقد سی. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਵਲੀਮੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵਲੀਮੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ. ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 4:30 ਵਜੇ. اسکواڈرن لیڈر مسعود الحق شہید سکول اینڈ کالج کی سالانہ تقریب، تقسیم اسناد و انعامات کی رنگا رنگ تقریب. طلباء و طالبات کی طرف سے بہترین پروگرامز پیش کیے گئے. اسکواڈرن لیڈر مسعود الحق شہید سکول اینڈ کالج کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا گیا. تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین ضلع کونسل باغ سردار آصف محمد آصف تھے. مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ادارے کے مالکان نے باغ میں تعلیمی میدان میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. ان کی محنت سے یہ ادارہ آزاد کشمیر کے نامور اداروں میں شمار ہوتا ہے اور یہ ادارہ بتدریج ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. پرنسپل ادارہ میڈم فریہ نے سکول کی کارکردگی پیش کی اور کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کی. میڈم فریہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ ادارہ اپنے قیام سے لے کر اب تک میرپور بورڈ میں تسلسل کے ساتھ پوزیشن کے حصول میں کامیاب رہا ہے. MD ادارہ عبداللطیف نے اپنے خطاب میں کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کو مبارکباد پیش کی اور شرکا تقریب کا ان کی آمد پر شکریہ ادا کیا. اس تقریب میں سول سوسائٹی، محکمہ تعلیم کے افراد، صحافیوں، طلباء و طالبات اور والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی. بچوں نے بہترین پروگرامز پیش کیے اور سامعین سے داد وصول کی. اور ان کے سٹاف کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ہیرے تراشے ہیں اور یہ ہیرے تراشنے میں خون چلانا پڑتا ہے. خون جگر جلا کر انہوں نے یہ ہیرے تلاش کیے ہیں. یہ آپ کے بچے نہیں، یہ قوم کے بچے ہیں. ہم باغ کے اندر ادارہ اسکواڈرن لیڈر مسعود الحق شہید قائم کر کے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ مقاصد حاصل کیے. اور اس وقت فیلڈ کے اندر جو ہے 29 ڈاکٹر جو ہیں وہ ہم نے اسکواڈرن لیڈر سے پیدا کیے ہیں، جس میں سے اس وقت عملی طور پر جو کام کر رہے ہیں ڈاکٹر 10 ڈاکٹر جو ہے وہ اس وقت. السلام علیکم، میرا نام علیزہ امتیاز ہے اور میں اسکواڈرن لیڈر 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے فرسٹ ایئر میں 478 مارکس حاصل کیے ہیں. اور میں اپنی اس کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنے ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو دینا چاہتی ہوں، جنہوں نے مجھ پر اتنی محنت کی. میرے ٹیچرز جنہوں نے مجھے اتنا اچھا پڑھایا اور مجھ پر اتنی محنت کی کہ میں اس قابل ہو سکوں کہ میں. السلام علیکم، میرا نام ایمن ارشاد ہے اور میں اسکواڈرن لیڈر میں 1st ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں.
میں نے 10th کلاس میں 18 پوزیشن لی تھی اور اس سب کا کریڈٹ میرے پیرنٹس کو اور میرے ٹیچرس کو جاتا ہے. Hey guys, I am Aruj Wahid and I am student of Squadron Leader Masood Al Haq Shaheed School and College Bagh. Today we celebrate annual prize distribution ceremony and I won the debate competition prize and I am very thankful to all my teachers, principal. السلام علیکم, میرا نام بسمہ حبیب ہے. میں جماعت پنجم میں پڑھتی تھی. میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. میں نے یہ پوزیشن اپنے محنت کی وجہ سے حاصل کی ہے. مجھے میری مما پڑھاتی ہے اور میں نے اسی وجہ سے اپنی پوزیشن حاصل کی ہے. آپ نے خبریں جانی. خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز. اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا ویب سائٹ چینل پر بھی فالو کر سکتے ہیں.